الرحمن الرحیم خلاصہ پارہ نمبر 4، یہ سورت آل عمران چل رہی ہے، آیت نمبر 92۔ راہ خدا میں عمدہ چیز خرچ کرو۔ 93-94۔ یہود نے خود ساختہ کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، تورات میں تحریف کر کے اور ان کو منسوب کر رکھا تھا اللہ کی طرف، یہ بات غلط ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اپنی رائے رسومات کی نہیں۔ آیت نمبر 95، 96 تا 97۔ کعبہ کے چند امتیازات۔ پہلا، عبادت خانہ زمین پر کعبہ ہے۔ اول بیت وضع للناس، پہلا کعبہ یہ برکت والا، ہدایت والا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ حج اسی کا ہوتا ہے اور یہیں پر مقام ابراہیم ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99۔ تورات کی گواہی کے باوجود ارے اہل کتاب کیوں نہیں مانتے تم قرآن کو، رسول پاک کو اور اسلام کو؟ اور یاد رکھو تم کفر کیوں کرتے ہو، لوگوں کو اسلام سے کیوں روکتے ہو؟ کیا اللہ کو غافل سمجھتے ہو؟ آیت نمبر 100 تا 103۔ مسلمانوں، یہود کی کبھی بات نہ ماننا، یہ تمہیں لازماً مرتد اور کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول پاک موجود ہیں، تم یہود کے فتنے میں آ کر کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ آج ضرورت ہے اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے فتنے سے بچایا جائے، اسی لیے علماء نے لکھا یہود و نصارہ کی کتابیں نہ پڑھی جائیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تورات کے کچھ اوراق دیکھے تو آپ ان پر خفا ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو بند کیا اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی تو ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے گزارا نہ ہوتا۔ کفار کے فتنے سے بچو، خدا سے ڈرتے رہو، اسلام پر ہمیشہ قائم رہو۔ اور اسلام پر قائم رہنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کی کتاب، یہ کتاب اللہ، یہ حبل اللہ المتین ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم شیطان اور ان منافقوں کافروں کی شر انگیزی سے بچ سکو۔ فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ تم دشمن سے تو تم اللہ کے فضل کی وجہ سے، تم پہلے آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور کفر کی وجہ سے قریب تھا تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اس میں گر جاؤ، اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے نجات عطا فرمائی۔ آیت نمبر 104 تا 9۔ تمہارا تقوی، قرآن تھامنا، اتفاق سے قائم رہنا کب تک رہے گا؟ اتفاق، تقوی اور اعتصام بکتاب اللہ، جب تک تم میں ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ تمہیں خیر کی دعوت دیتی رہے گی، یہ سبق یاد کراتی رہے گی۔ لازمی ہے ہر وقت بچوں کو یہ باتیں کہنا، اپنا تعارف کرائیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہماری کتاب کیا ہے، ہمارا رسول پاک سے رشتہ کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو دوسری باتیں یاد دلاتے ہیں کہ اے بیٹے سودا یوں خریدنا ہے، سامان یوں خریدنا، بتاؤ دین کو کیسے سیکھنا ہے، دین میں بچوں کی رہنمائی ان کو کی جائے۔ واضح طور پر صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے جددوا ایمانکم، آؤ بیٹھو اپنے ایمان کی ہم تجدید کریں۔ ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہر وقت سبق یاد وہ کراتی رہے۔ اور یاد رکھو اہل کتاب کی طرح حق آ جانے کے بعد ٹکڑوں میں نہ بٹنا۔ آج فرقے ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، جی حق پر کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ تو دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک اور صحابہ کا کیا طریقہ ہے۔ آج بھی لوگوں نے جھگڑے کر رکھے ہیں، دیکھو رسول پاک اور صحابہ کا کیا طریقہ ہے۔ یہ جی تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، دیکھو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، دیگر پھر صحابہ نے، آج تک مکہ مدینہ میں کیا ہے۔ دیگر جو معاملات ہیں، کیا فرقوں میں ہم بٹ کر ہم مسلمان آپس میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آخرت کے سبق کو یاد رکھو اور دیکھو آخرت میں سفید اور کالے چہروں والے ہوں گے، جو کالے چہرے والے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد
ईमानिकुम, तुम ईमान के बाद फिर मुर्तद हो गए थे, और जो सफ़ेद जी लिहाजा तुम अजाब चखो, और जो सफ़ेद चेहरे वाले होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। ये जो बातें हैं ना सारी कुरान की, ये अतल हकायक हैं। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, आसमान और ज़मीन का मालिक वही, सारे के सारे उमूर उसी की तरफ लौटते हैं। आयत नंबर 110-12 में, अगर तुम्हारे अंदर 3 सिफात आ गई तो तुम खैर उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो 3 सिफात की वजह से। ईमान, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की वजह से, इस्लाम, अगर इनमें से कोई चीज़ तुमने छोड़ दी, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और ईमानी तकादुम में से, तो फिर खैर उम्मत नहीं। और याद रखो, इस्लाम पर डटकर दुनिया को अच्छाई की दावत देते रहो, दुनिया को बुराई से रोकते रहो, ये मेरा आपका मजहबी फरीज़ा है। फिर काश अहले किताब ईमान लाते तो उनके लिए अच्छा होता, लेकिन इनमें से अक्सर बदमाश हैं। खुदा से डरते रहो, काफिरों से मत जी डरो, ये सिर्फ जुबानी बकवास करेंगे, अगर तुम्हारे मुकाबले पर आए तो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन पर जिल्लत मुसल्लत फरमा दी है। ये अंबिया के कातिल हैं, पुरानी ये जी अल्लाह की आयत के मुनकिर हैं और हद से तजावुज़ करने वाले हैं। ये बग़ैर किसी की मुहताजी के अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कभी कायम न कर सकेंगे। इसराइल को भी आप देख लें, अगर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इससे अपनी जो सरपरस्ती है ख़त्म कर ले, ये तो ज़रा भी न ठहर सकें। बम रखने वाले गुलैल वालों से डरने वाले हैं। आयत नंबर 113, गुरु में कुछ अच्छे भी हैं, ऐसे इसराइली जो इबादत गुदार, ईमानदार, अच्छाई का हुक्म देने वाले, बुराई से मना करने वाले, खैर की तरफ दौड़ने वाले। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मैमून अकरान और उनके दीगर जो साथी हैं। 114-117, मुसलमानों के छोटे से छोटे नेक अमल की भी कदर की जाएगी, जबकि काफिर की अम्वाल औलाद कुछ काम न आएंगे। NGOs जो काफिर चला रहे हैं उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी ने खेती लगाई, सख्त ठंडी हवा आई, कुरान कहता है सख्त ठंडी हवा आई और उस खेती को बर्बाद कर दिया। तो ये भी जो ज़ाहिरन खैर के काम करते हैं, किसी को जी अफ्रीकी बच्चों को दूध दे देना, किसी मिस्कीन को कुछ दे देना, तो ये जो इनकी ज़ाहिरी नेकी है, ईमान न होने की वजह से ये ज़ाय कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जी 118-20, मोमनो कभी काफिरों को राजदान न बनाना, वो तो तुम्हारी तकलीफ पर खुश होते हैं, उनकी जुबानी बातों से ज्यादा तो बुग़्ज़ उनके दिलों में छुपा हुआ है। तुम तो उनसे प्यार करते हो, बड़े सादा आदमी हो, लेकिन वो तुमसे नफरत करते हैं। तुम तो उनकी किताबों को भी मानते। हम तो कहते हैं कि जो तौरात नादिल हुई थी वो सच्ची, इंजील सच्ची, ज़बूर सच्ची। अब उन्होंने भले तहरीफ कर दी, अब असल किताब तो असली ज़ुबान में भी नहीं है, यानी कि सुरियानी और इब्रानी ज़ुबान भी अब दुनिया से मफकूद हो गई। अब तो सिर्फ उनके पास मन घड़त तराजिम है। जो असली किताबें थी हम उनको सच्चा मानते हैं, लेकिन वो कुरान को नहीं मानते हैं। उनको तुम्हारे ऊपर गुस्सा इतनी है कि अपनी उंगलियां चबा जाएं। तुम भी इनको कह दो मूतू बिग़ैज़िकुम, इसी अपने गुस्से में मर जाओ। तुम्हारी भलाई से वो खुश हो, तुम्हारी भलाई उन्हें अच्छी नहीं लगती और तुम्हारी बुराई पर खुश होते हैं। तुम सब्र करो, मुत्तकी रहो, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेंगे। आयत नंबर 179 मरकजी तौर पर इसमें ग़ज़वा अहज़ाब है, ज़िम्नन ग़ज़वा बदर है, जिहाद के अहकाम है, तंबीहात है, सूद की मुज़म्मत है, जिहाद के बयान में सूद की मुज़म्मत है, साबिक़ा उम्मतों के किस्से हैं। ग़ज़वा उहद शव्वाल 3 हिजरी को हुआ। इसमें टोटल चले तो 1000 आदमी थे, कुफार के 3000 हैं। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन अपने 300 बंदे लेकर जुदा हो गया था, बाकी 700 बंदे बचे थे। 2 जमातें, छोटी जमातें, बनु सलमा और बनु हारसा, वो भी एक बार इनको देखकर हटने लगी, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को जमा दिया। यहाँ पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्रे पर बिठाया कि तुम यहीं पर बैठे रहना 50 आदमियों के साथ।
ابتدان تو لشکر کی بڑی گت بنی، ان کے 22 آدمی مارے گئے کفار کے، وہ دوڑے بھاگے شکست خوردہ ہوئے، لیکن جب وہ بھاگے تو ادھر سے جو بندے درے پر بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہوگی، ان کو حضرت عبداللہ نے روکا بھی سی، 40 بندے نیچے آ گئے کہ مسلمانوں کی معاونت کریں، نیت ان کی بری نہیں تھی، مسلمانوں کی معاونت کریں اس میں مال غنیمت کو جمع کرنے میں اور دیگر معاملات میں۔ ادھر سے اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو دیکھا کہ جو درے پر بندے ہیں کمزور ہیں، انہوں نے عقب سے پچھلی جانب سے حملہ کر دیا، ادھر سے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا حملہ ہو گیا، ادھر سے وہ لوٹے تو جنگ کی کیفیت ہی ساری بدل گئی، 70 شہید ہوئے، کفار کے 22 مارے گئے، مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ بھی انہی میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت نمبر 121 تا 23 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے بٹھا رہے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا دل ایک بار کمزور ہوا، پھر اللہ نے جما دیا، اللہ پر تم بھروسہ کرو۔ یہاں اگر تمہارے دل کے تسلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اور مدد نہ آئی کفار کی تو 3000 فرشتے اتریں گے، اگر اور مدد آ گئی جیسے کہ سن رہے تھے کچھ قبائل مدد کے لیے آ رہے ہیں تو 5000، لیکن یاد رکھو اصل تو مدد اللہ ہی کرے گا۔ یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے، اللہ اب جہاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ کافروں کو تمہارے ہاتھوں ذلیل کرانا چاہتا ہوں، تم کو رتبہ شہادت دینا چاہتا ہوں اور تمہاری پہچان کرنا چاہتا ہوں مومن منافق کون ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، دانت شہید ہوا۔ ایک بات یاد آپ رکھیے گا، کون سا دانت شہید ہوا؟ یہ جو اگلے 4 دانت ہیں نا، 2 اوپر کے 2 نیچے کے، ان 4 میں سے جو نچلے 2 ہیں ان میں سے جو دایاں دانت ہے یہ شہید ہوا تھا اور اس کا بھی ٹکڑا شہید ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اس وقت بد دعا دینے لگے لیکن آپ کو روک دیا گیا کیونکہ انہی میں سے ہم نے آپ کے جانثار پیدا کرنے ہیں۔ خالد سیف اللہ بنے، پھر ابو سفیان مسلمان ہوئے اور بھی بہت سے لوگ انہی میں سے آپ کے جانثار بنے۔ 130 تا 33 سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو، مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ 134 تا 38 متقین کے 5 صفات، خوشی غمی ہر حال میں وہ اللہ کے نام پر خیرات کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، جب گناہ ہو جائے فوری استغفار کرنے والے، غلطی کو بار بار دہرانے والے نہیں، ان کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے۔ پھر آیت نمبر 139 تا 143 مسلمانوں سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، بس ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین۔ آج جو مجھے فتح نہیں مل رہی، میرے ایمان میں کمزوری ہے۔ جن کے ایمان پختہ تھے انہوں نے 60 ملکوں سے فتح لے لی۔ آپ طالبان کی حالت کو دیکھیے، کمزور لوگوں نے لے لی۔ آج میرا کشمیر فتح نہیں ہو رہا، آج دیگر میرے جو مقبوضہ علاقے ہیں، تو میرے ایمان میں کمی ہے کیونکہ رب تو وعدہ کر چکا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، میرے اندر کمزوری ہے۔ آیت نمبر 144 تا آیت نمبر 144 تا 60 شیطان نے خبر اڑا دی کہ قد مات محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مسلمان حواس باختہ ہو گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت آیات نازل ہوئی، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وما محمد الا رسول، حضرت محمد بھی اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، وہ بھی شہید ہوئے، انہوں نے بھی وفات پائی، کیا حضرت محمد کی شہادت پر تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نہیں، ڈٹے رہو دین پر۔ پھر آگے فرمایا کہ اسلام کو چھوڑنا نہیں بلکہ اسلام پر ڈٹے رہنا ہے۔ تم سے پہلے اللہ والوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، نہ سستی کی نہ کمزوری دکھائی، بلکہ انہوں نے مغفرت اور ثابت قدمی کی، انہوں نے دعا کی، ہم تو اللہ نے انہیں دنیا عقبہ کی بھلائیوں سے نوازا۔ کافروں کی کبھی اطاعت نہ کرنا، بار بار قرآن کہہ رہا ہے کافروں کی اطاعت نہ کرنا، یہ تمہیں مرتد بنا کر چھوڑیں گے۔ تمہارا یار بھی اللہ، مددگار بھی اللہ، اور جو کافر ہیں
ان کے دلوں میں، ان سے ڈرنا نہیں، ان کے دلوں میں اللہ تمہارا رعب ڈال دے گا۔ اللہ نے تم سے، اچھا اب یہ سوال ہوا کہ ادھر تو وعدہ ہو چکا تھا کہ عہد میں فتح ہوگی، اللہ نے تو وعدہ سچا کر کے دکھایا، تم نے ابتداءً ان کے 22 بندوں کو قتل کر دیا، پھر تمہارا آپس کا جھگڑا ہوا، جیسے معاملہ بگڑا، اب صحابہ کے دلوں پر یہ بات تو نقش ہو گئی کہ ہمارا رب روٹھ گیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد عفا، جی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ ایک تو یہ وعدہ ہم نے معاف کر دیا، پھر آگے آ رہا ہے کہ رسول پاک سے کہا جا رہا ہے آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے اور استغفار کیجئے۔ لہذا جو صحابہ احد سے ذرا بھاگے، پیچھے ہٹے، ان پر تان کی اجازت نہیں ہے۔ تم غم نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے یہ تکلیفیں تمہیں جو دیں خود دیں، کیوں دیں؟ تاکہ آئندہ تم پر کوئی غم اثر نہ کرے۔ تم اس کے بعد پھر جی ہم نے تم پر اونگ بھیجی، نیند، ایسے صحابہ کھڑے ہیں کہ تلوار گرنے لگی، دشمن پر رعب طاری ہو گیا کہ ان پر تو ہمارا کوئی اثر نہیں ہو رہا، پھر اللہ نے دشمن کو وہاں سے بھگا دیا، تر و تازہ ہو گئے، منافق بکنے لگے، اگر ہمارے ساتھ ہوتے، وہ جو 300 آدمی پیچھے ہو گئے، اگر ہماری بات مانتے تو یہ لاشیں نہ اٹھانی پڑتی۔ تو قرآن کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کے وقت سے پہلے موت آئے؟ اب جو درے والے ہیں وہ پریشان، تو قرآن نے کہا تم بھی غم نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور دیکھو تم خود پہلے تمنا کرتے رہے، جب آ گئی موت تو اب پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے راستے میں موت تو ویسے آنی ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے راستہ میں موت آ جانے پر تمہارے لیے بخشش رحمت کا وعدہ ہے، سب نے جمع اللہ کے پاس ہی ہونا ہے۔ پھر حضور پاک سے کہا گیا گویا کہ میرا رب سفارشی ہے صحابہ کے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ سے فرمایا گیا صحابہ کو معاف بھی کر دیجئے، استغفار بھی کیجئے، آئندہ ان سے مشورے بھی آپ نے کرنے ہیں، ان کو اپنے مشوروں میں شریک رکھیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اسی سے ڈرتے رہیے، جس کو اللہ کی مدد مل گئی وہی غالب آئے گا۔ آیت نمبر 161 تا 63 میں 61 سے 63 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصل میں چادر گم ہو گئی، نبی چادر نہیں مل رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے گمان کیا شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہو، تو اس وقت کہا گیا نبی پر ایسا گمان بھی نہ کرو، اگرچہ آپ کے لیے رکھنا جائز تھا، ایسا گمان بھی نہ کرو، کیونکہ یہ مال غنیمت میں خیانت ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کسی کے لیے جائز نہیں، جو کرے گا وہ اس کو لے کر آئے گا۔ مسلمانوں ان غموں کو چھوڑو، احسان کو یاد کرو کہ اللہ کے احسانوں کو جس سے غم ہلکے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا احسان ہم نے اپنا نبی محمد دیا، ہم نے اپنا من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا، اپنا محمد تمہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں حکمت اور کتاب سکھاتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ تزکیہ بھی صحابہ کا، حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی صحابہ کو دی گئی، اب کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جماعت کامیاب نہیں تھی؟ اگر تم پر تکلیف آئی تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تکلیف تو کافروں پر آئی، تلوار تو برابر کی چلتی ہے، تمہیں لگی، تمہیں امید ہے آخرت کی، انہیں تو کوئی امید نہیں، اگر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو تم بھی ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور موت سے بچ تو کوئی نہیں سکتا، اگر شہید ہو گئے تو تمہیں یہ اعزاز ملے گا کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو، انہیں تو اللہ کے ہاں روزی دی جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں خوش ہیں، اور اللہ مومنوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا۔ 172 تا 75 غزوہ حمراء الاسد کا بیان۔ ادھر سے ایک وقت تو کافر بھاگے، پھر جب وہ آگے گئے تو انہیں خیال ہوا کہ ہم کیسے کہیں گے ہم جیتے ہوئے، ہمارے پاس مال غنیمت نہیں، ہمارے پاس قیدی نہیں، اور یہ موقع تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں، لیکن ایسا بھی ہم نے نہ کیا، تو ان کا واپس آنے کا ارادہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، آپ نے انہی زخمی صحابہ کو ساتھ لیا، حمراء الاسد تک آپ گئے، وہاں پر ان پر رعب طاری ہو گیا، کافر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس وقت ایک میلہ تھا، وہاں پر تجارتی منڈی تھی، وہاں پر تجارت کی، اللہ نے مسلمانوں کو نفع دیا۔ 176 تا 179 کافروں کی ظاہری ترقی دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جاؤ، تم
یہ کیوں جی؟ یہ ان کو مہلت ہے، ان کی آخرت کے لیے عذاب مہین ہے۔ یاد رکھنا صرف دعویٰ ایمانی پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا، آزمایا تو ہر حال جی جائے گا۔ 180 تا 84 زکوٰۃ نہ دینے والے بخیلوں کا بیان کہ قیامت کے دن یہ مال ان کی گردنوں میں طوق ہوگا، اور وہ یہودی جنہوں نے خود کو غنی کہہ کر اللہ کو فقیر کہا، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، تو صدیق اکبر نے ان کو تھپڑ مارا۔ اس واقعے کا بیان اللہ کے ہاں، اچھا اس وقت یہودیوں نے کہا ہم تو اس نبی پر ایمان لائیں گے کہ جو قربانی رکھیں آگ آ کر اس کو جلا جائے۔ اب جو پہلے قربانیاں ایسے ہوتی تھی، ہماری قربانی یہ ہے قربانی کرو کھاؤ قبول بھی ہوگی، تو قرآن کہتا ہے اچھا تو پہلے رسول جو ایسے قربانی کیا کرتے تھے ان کو تم نے شہید کیوں کر دیا؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہو، یہ تو پہلے انبیاء کی بھی تکذیب ہوتی رہی۔ ایک اصول کامرانی کا بیان کہ کامران کون ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت کا حقدار ہوا جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا تو متاع غرور ہے۔ مسلمانوں تمہاری آزمائش ہوگی جانوں مالوں اور تانوں کے ذریعے، لوگ تمہیں کہیں گے اچھا مولوی بن گئے، لوگ کہیں گے اچھا اب تم قرآن والے بن گئے، اب تم جی دنیا سے علیحدہ ہو گئے۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرنا، صبر کرنا، ڈٹے رہنا، ثمن قلیل کے بدلے میں یہود کی طرح تم نہ پھسل جانا۔ یہودیوں کی جی عادت ہے، یہ خدائی وعدوں کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اہل کتاب کی عادت، یہ کام نہیں کرتے، صرف تعریف وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ خوش نہ ہوں کہ ان کے لیے اب چھوٹ ہے، یہ بچ گئے عذاب سے، جہنم ان کے انتظار میں ہے۔ 190 تا 95 اس جہان کی پیدائش اور لیل و نہار کی گردش میں عقل مندوں کے لیے بہت سے اشارے ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ ربا عقل مند کون ہے؟ جو ہر حال خدا کو یاد کرنے والے اور اس جہان کے بنانے والے کے اس قدرت میں فکر کرنے والے، عذاب سے پناہ چاہنے والے اور یہ کہنے والے کہ ربا ہم نے تیرے منادی کی پکار سنی، ہم ایمان لائے، ہم کو بخش دے اور نیکوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، زندگی بھی انہی کے ساتھ اور موت بھی انہی کے ساتھ۔ ربا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی جو وعدے کیے ہم کو ان کا حقدار بنا دے، آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ تو جواباً فرمایا گیا ہم کسی مرد و زن مومن کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، جنہوں نے ہجرت کی، جو ستائے گئے، جہاد کیا، مارے گئے، ان کے لیے رحمت، مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے۔ کفار کی آزادی اور عیاش پھرنے پر آپ پریشان نہ ہوں، یہ متاع قلیل ہے، ان کے لیے آگے جہنم اور متقیوں کے لیے جنت اور اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ کچھ سچے اہل کتاب بھی ہیں جو اپنی کتابوں کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، جن کے میں نے ویسے نام لیے، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت میمون بن اقران وغیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب اور نبی کو مانتے تھے اور اسلام کو قبول کیا، ان کے لیے دوہرا بدلہ ہے۔ اس کے بعد مومنوں کو 4 کاموں کی تلقین، اب یہ ختم ہو رہی ہے سورت۔ صبر کرو، ڈٹے رہو، صبر کرو۔ دوسرا، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ تیسرا کام، دین میں لگے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تم کامیاب ہوگے۔ سورۃ النساء، اس کی آیت جو کل آیات ہیں 176 ہیں۔ سب سے پہلے تقوی کا بیان اور یہ بتایا گیا تم میں کوئی اعلیٰ ادنا نہیں، کوئی گورا کالا اپنی فضیلت کا کوئی اقرار نہ کرے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں الا بتقوی اللہ، ہاں متقی کو صرف فضیلت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت کی تیاری کرو، قیامت کے دن تم رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یتیم کے مال کو نہ بدلو، یہ نہیں ہے کہ میرا یتیم کوئی بھتیجا بھانجا ہے یا کوئی ایسا اور رشتہ دار ہے، کزن ہے اور زمینیں اکٹھے پڑی ہیں تو میں اچھی پر اس کو بری پر لے جاؤں، غلط بات۔ یتیم کے مال کو بدلو بھی نہیں، کھاؤ بھی نہیں، یہ وبال کبیر ہے۔ پھر یتیم رشتہ دار کے حقوق ادا کرو۔ اگر یتیم لڑکی کے حقوق
کا تمہیں خوف ہو تو اس سے نکاح نہ کرو، اس کے علاوہ نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتے ہو، حقوق کی رعایت رکھنی ہے۔ اور یہ جو تعدد ازواج ہے اس پر ہمارا پورا کلپ ہے، اسے سنیے گا کہ اس کے ساتھ حقوق ہے، مہر کی ادائیگی لازم ہے، ہاں اگر وہ خود چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ یتیموں کے مالوں کو سنبھالنا بھی ذمہ داری ہے، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کرو اور اس پر گواہ بھی بناؤ۔ اگر یہ مال سنبھالنے والا فقیر ہے تو بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اگر امیر ہے تو نہیں لینا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ جب مال حوالے کرو، گواہ بناؤ۔ پھر زمانہ جاہلیت میں عورت اور بچے وارث نہیں ہوا کرتے تھے، تو قرآن نے کہا مرد کی طرح عورتیں بھی وارث ہیں۔ ہوگی ترتیب کیا کہ بیٹے کے لیے 2، بیٹی کے لیے 1 حصہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمارے ایک کلپ کو سنیے گا اسی ہمارے چینل پر کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ کیوں رکھا گیا۔ اور یہ کوئی بے انصافی نہیں، یتیم کو اس نظر سے دیکھو کہ اگر تمہارا بیٹا ہوتا تو تمہارے جذبات کیا ہوتے، اس کے ساتھ کیا ہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کے انگارے کھانے والا۔ اس کے بعد پھر وراثت کے آگے احکام ہے کہ بیوی کے لیے کیا حصہ، شوہر کے لیے کیا، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے کیا حصہ۔ اگر اولاد ہے تو بیوی کے لیے 1/4، اگر اولاد نہیں تو بیوی کے لیے 1/4، اگر ہے تو 8واں حصہ، اگر اولاد ہے تو شوہر کے لیے 1/4، اگر نہیں ہے تو شوہر کے لیے نصف جائیداد۔ یہ سارے احکام ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اصل بات ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو آج اپنی طرف سے یوں کر لو، یہ بیٹی کا، یہ بیٹے کا، یہ باتیں غلط ہے، پورے ان کو حق دو۔ پھر آگے فرما رہے قرآن جو ان احکام کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت، عاصی کے لیے جہنم۔ یہ کہہ دینا کہ جی یہ جائیداد تو صرف میں نے بیٹوں کے لیے رکھی ہے، او بھائی تو کون ہے تقسیم کرنے والا؟ تقسیم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی نے جو حقوق بیان کر دیے وہی ہی رہیں گے۔ پھر زنا کے لیے زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ توبہ کس کی قبول ہے؟ جو مرنے سے پہلے کر لے، اگر مرتے دم توبہ کی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ عورتوں کو بادل ناخواستہ وراثت نہ دو، خوشی سے دو، ان کا حق ہے۔ پھر قرآن نے ایسی بات کہی بیویوں کے بارے میں کہ کمال ہو گئی، عاشروہن بالمعروف، دستور شرعی کے ساتھ ان سے زندگی گزارو۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بیوی نہیں بھاتی، اگر نہیں بھی بھاتی پھر بھی اس کے حقوق تو ہیں، وہ تو ادا کرنے ہیں۔ اس کو یوں معلق نہ رکھو کہ شوہر زندہ ہو پھر بھی وہ بیچاری بیوہ کی طرح زندگی گزارے، یوں نہیں، حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ اگر طلاق دینا چاہتا ہے اور اسے مال کثیر دے چکا، واپس نہ لے، اور خاص طور پر مال واپس لینے کے لیے بہتان لگانا، وقت افضا بعضکم الی بعض، ارے کس قدر قرب ہو چکا، اب تمہیں شرم نہیں آتی اس پر الزام لگاتے ہو؟ بہت غلط بات۔ پھر محرمات کا یہ بیان ہے کہ باپ کی بیوی سوتیلی ماں حرام ہے، اپنی ماں حرام، نانی دادی حرام، بیٹی پوتی نواسی حرام، بہن خالہ پھوپھی بھتیجی بھانجی حرام۔ پھر آگے رضاعی رشتے ہیں، ساس حرام، ربیبہ جس سے رخصتی ہو گئی جس عورت سے اس کی بیٹی حرام ہے۔ ساس صرف نکاح کیا کسی عورت سے، چاہے رخصتی نہیں ہوئی پھر بھی اس کی ماں حرام ہے۔ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ ہمارے اس پارے میں سورۃ نساء کی 23 آیات ہیں، اسے ویسے نساء کبریٰ کہتے ہیں۔ نساء کیوں کہتے ہیں؟ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں، 176 آیات ہیں اس کی ٹوٹل۔ ایک اور بھی نساء ہے سورۃ طلاق، اسے نساء صغریٰ کہتے ہیں۔ آج پتہ نہیں مغرب عورتوں کو کیا دھوکہ دے رہا ہے، قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء ہے۔ عورتوں کے حقوق پر ایک نہیں، ویسے تو 2 صورتیں ہیں جس میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ اللہ ہمیں پورا قرآن پر عمل کرنے کی توفیق